السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پہ ایک کیس بہت زیادہ وائرل ہے اور وہ ہے مبارک ثانی کیس، یعنی کہ قادیانیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس وقت پوری پاکستان کی جو عوام مسلمان کمیونٹی وہ برہم ہے اور اس فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ المختصر بتا دوں، فیصلہ یہ ہے کہ مبارک ثانی نام کا ایک بندے نے قرآن شریف میں تحریف کر کے شائع کیا جس پر کیس دائر کیا گیا، اور جسٹس نے اس کیس کے فیصلے کے اندر یہ کہہ دیا کہ بھائی قادیانی چار دیواری کے اندر جو بھی کچھ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی جس طریقے سے ہندوؤں کو اجازت ہے، جس طریقے سے کرسچنس کو اجازت ہے، دیگر کسی مذہب کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادات کر سکیں، تو قادیانیوں کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی، اور مسلمان اور بالخصوص مولوی طبقہ کیوں قادیانیوں پہ پابندیاں لگانے کی بات کرتا ہے؟ تو دیکھیں، ہندو اپنا کام کر رہے ہیں، ہندو کی عبادت گاہ کا نام مندر ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کا نام چرچ ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ جو سکھ برادری ہے ان کی عبادت گاہ کا نام گردوارا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن قادیانی جو اب عبادت گاہ بناتے ہیں، یہ اسے مسجد کا نام دیتے ہیں، جو کہ اللیگل ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ قادیانی غیر مسلم ہے اور مسجد جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم ان پر پابندی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے، بلکہ یہ مسلمانیت کا اور اسلام کا جھوٹا لبادہ اور کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کوٹ پہن کر بلیک کلر کا اور کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں چیف جسٹس ہوں اور میں فیصلے دوں گا، تو ظاہر ہے کہ عدالت اور چیف جسٹس صاحب خود اسے یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ بندہ اس طریقے کا کام کر سکے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قادیانی خود کو مسلمان بتاتے ہیں، جھوٹا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور مسلمان ہونا ایک بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبے سے زیادہ ایک بندہ مومن کی حرمت ہے اور عزت ہے اور ویلیو ہے۔ تو ایک چیز یہ، دوسری یہ پھر یہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ آئین پاکستان میں بھی کافر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یہ ویسے بھی کافر ہیں کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا؟ ہمارے پیارے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، امپاسبل ہے، نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، حتمی عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اس میں مطمئن ہے اور متفق ہے، اور اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت اہل حدیث بھی قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، دیوبند بھی کھڑے ہوئے ہیں، سنی بھی کھڑے ہوئے ہیں، تمام احباب کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قادیانی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر کر دیں، یہ بتا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ قادیانی ہے اور ہم قادیانی اور ہم اس طریقے سے عبادت کریں گے۔ قادیانیوں کو ہماری عبادات کاپی کرنے کی اجازت نہ سپریم کورٹ دے سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی بھی کورٹ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ عبادات مسلمانوں کی ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، یہ شعائر اسلام ہے۔ اسلام کی آئیڈینٹیفیکیشن ان چیزوں سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اسے استعمال کرے گا تو ظاہرہ اسے یہ الاؤ نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی کہ مثال کے طور پر کسی کمپنی کا کوئی برانڈ ہے، کسی کمپنی نے کوئی خاص لوگو اپنا جاری کیا ہوا ہے، وہ لوگو، وہ برانڈ، وہ اسٹیمپ کوئی دوسرا بندہ اگر استعمال کرتا ہے تو کمپنی اسے اجازت نہیں دیتی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام ایک برانڈ ہے، اسلام ایک دین ہے، اور اس کی پہچان نماز سے ہے، قربانی سے ہے، روزے سے ہے، قرآن شریف سے۔ اگر کوئی شخص اس کا مس یوز کرے گا، غلط استعمال کرے گا، تو مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی شخص جو ہے وہ، جج صاحب نے کہا کہ بند کمرے کے اندر جو دل چاہے کر سکتے ہیں، تو کیا یہ سوال ہے ہمارا، کیا بند کمرے کے اندر کوئی بھی جرم کر لیا جائے اس کی سزا قانون نہیں دے گا؟ یعنی بند کمرے کے اندر اگر میں بیٹھ کر اپنی عدالت لگا لوں اور کہوں میں چیف جسٹس ہوں اور میں یہاں سے فیصلے دوں اور فیصلے دینا شروع کر دوں، تو کیا اسی قانون کے مطابق مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی؟ یا بند کمرے کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا قتل کر دے، بند کمرے کے اندر کوئی کسی کا ریپ کر دے، بند کمرے کے اندر کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ کر لے، اسے اجازت دی جائے گی؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو بند کمرے کے اندر جب قتل کی اجازت نہیں ہے، بند کمرے کے اندر فیصلے دینے کی اجازت نہیں ہے، بند کمرے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غیر قانونی ہے، تو پھر یہ غیر قانونی کام جو کہ قادیانی کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی شناخت کو استعمال کر رہے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اسلام کا کوئی گروہ، کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ قادیانی ایک اپنا الگ مذہب ہے، اپنا دین ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ بتائیں گے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، لیکن نہ یہ شاعر اسلام استعمال کر سکتے ہیں، نہ یہ اذان دے سکتے ہیں، نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ مسجد پہ یعنی اپنی عبادت گاہ پہ مینار اور گنبد بنا سکتے ہیں، کیونکہ گنبد اور مینار بنانا یہ اسلام کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کی شناخت ہے۔ نہ ہی یہ قرآن شریف کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن شریف کی غلط تبلیغ کرتے ہیں، اس میں یہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے جھوٹے نبیوں کو شامل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ انتہا کی غلاظت کرتے ہیں۔ یہ مبارک ثانی کی بنیادی اس چیز کی ہے کہ قرآن شریف کے اندر تحریف کر کے اسے شائع کیا گیا،
تو تمام دنیا کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس فیصلے کو خود بھی صحیح سے پڑھیں، اور جہاں جن لوگوں کو یہ نرمی لگ رہی ہے نا کہ بھئی قادیانیوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ بھی اپنی عبادتیں کر سکیں، قادیانیوں کو اتنا موقع دیا جائے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے دین پر عمل کر سکے، تو ہم کہتے ہیں بالکل کریں، بھاڑ میں جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اسلام کا نام استعمال نہ کریں، وہ خود کو احمدی مسلم نہ کہیں، وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں، وہ کہیں ہمارا مذہب قادیان ہے، ہمارا مذہب قادیانی ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہ عبادتیں وہ نہیں کر سکتے جو عبادتیں ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہیں، جنہیں نماز نہیں پڑھ سکتے وہ ہماری طرح، نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ وہ قرآن مجید کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کام بھی اگر قادیانی کریں گے تو ان کے خلاف مسلمان ساری دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتائیں، قادیانیوں کے خلاف بتائیں، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، مرزا قادیانی کون تھا، یہ کیوں کافر ہے، مرزا قادیانی کیسے مرا، آج تک قادیانی دنیا بھر میں کیا کام کر رہے ہیں، پاکستان میں کیا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے محافظین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری، اس طریقے کے بزرگان دین نے جو قربانیاں دے کے آئین پاکستان میں ان کو کافر ڈکلیئر کروایا، اس کے متعلق بتائیں، اور ایک ایک چیز اپنے بچوں کو ازبر کروا دیں، اور ماضی قریب میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو بہترین کام کیا، ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو لازمی طور پر آگاہ کریں، اور ختم نبوت پر ڈٹ جائیں، جان سے، مال سے، جس طریقے سے خدمت ہو سکے، عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔